اب جو عقل ہے وہ بذات خود دیکھ نہیں سکتی، عقل بذات خود سن نہیں سکتی، عقل بذات خود سونگ نہیں سکتی، عقل بذات خود چکھ نہیں سکتی، عقل بذات خود جا کر محسوس نہیں کر سکتی۔ عقل محتاج ہے، عقل کے پانچوں درجے محتاج ہیں حواس ظاہرہ کے، اور حواس ظاہرہ محتاج ہیں عقل کے ان پانچ ان حصوں کے جو اس کے اندر پوشیدہ ہیں، عقل کے جو درجات ہیں۔ تو اسی لیے امام غزالی علیہ رحمہ نے آپ نے فرمایا تھا المنقذ من الضلال کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ وراء العقل طور، اس عقل کے بعد بھی ایک حصہ ہے، ایک اور شعبہ ہے، وراء العقل طور، اس عقل کے بعد بھی، عقل پر پہنچنے کے بعد جب اس نے سب انالیٹیکلی اسے پروف کر دیا، ثابت کر دیا، اب اس کے بعد بھی ایک حصہ ہے، وہ کیا ہے؟ طور آخرہ تنفتح فیہ عین اخری، وہ مقام وہ آتا ہے جہاں پر ایک اور آنکھ کھل جاتی ہے، ایک اور آنکھ روشن ہو جاتی ہے، اور جب وہ آنکھ روشن ہوتی ہے تو فرماتے ہیں کہ فَيُبْصَرُ بِهَا الْغَيْبُ، اس سے غیب کو دیکھا جا سکتا ہے، اس سے غیب دکھائی دیتا ہے، وَمَا سَيَكُونُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، اور جو مستقبل میں ہونے والا ہے اسے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ عقل کے بعد، عقل جب اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، انتہا کو پہنچتی ہے، اس کے بعد ایک انسان کے اندر ایک آنکھ روشن ہوتی ہے، وہ آنکھ اسے پوشیدہ باتوں کو دیکھنے کی صلاحیت دے دیتی ہے، وہ آنکھ اسے دل کی آنکھ کہا جاتا ہے۔ جب وہ روشن ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر ظاہری اسباب جو کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ان ظاہری اسباب کو دیکھتے ہی ان کے باطنی معانی کی طرف بھی چلا جاتا ہے اور انہیں سمجھ لیتا ہے۔ اسی لیے اس کے بعد جو آتے ہیں وہ درجات ہیں جن کے بارے میں چونکہ وہ ہیں ہی پوشیدہ، 5 مزید درجات آتے ہیں، ان کے اوپر بحث کرنے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہم بات کر رہے ہیں ہوا کے اوپر، کل هو اللہ احد، ہوا ما فوق الادراک ہے رب کی ذات، ہوا کے ساتھ اس نے بتایا ما فوق الادراک ہے، یہ سارے ادراکات کے پہلو ہیں، یہ ذرائع ہیں مدرکات کے، ان کے ذریعے آپ ادراکات حاصل کرتے ہیں، آپ ادراک کرتے ہیں، تو رب کائنات کی ذات ما فوق الادراک ہے۔ اس لیے سمجھ لیجئے کہ جو توحید ہے، توحید کا تعلق ایمان بالادراک سے نہیں ہے بلکہ ایمان بالغیب سے ہے، توحید کا تعلق ایمان بالادراک سے نہیں ہے بلکہ ایمان بالغیب سے ہے، اور ادراک یعنی آپ عقل کے ذریعے سے، آپ ظاہری حواس کے ذریعے سے، آپ ان جو ظاہری اسباب ہیں ان کے ذریعے سے کبھی بھی توحید تک نہیں پہنچ سکتے۔ پھر بات گھوم کر وہیں آ گئی کل پر کہ آپ کو اپنے عقل کے پیمانے سے وحدانیت کا ادراک تو ہو سکتا ہے، آپ یہ تو سمجھ سکتے ہو کہ ایک ذات ہے، لیکن آپ توحید، عقیدہ توحید تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ اس کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے، ایمان بالادراک سے نہیں ہے، ادراک کر ہی نہیں سکتا، توحید کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے۔ اسی لیے جو اگلے 5 لطائف ہیں انہیں لطائف کہا جاتا ہے، ان میں سے انہیں وجدان کے لطائف کہا جاتا ہے، تو اس کا پہلا درجہ آتا ہے قلب کا، اس کا پہلا درجہ آتا ہے قلب کا، دل جسے آپ کہتے ہیں، یہ دل وہ لوتھڑا نہیں ہے جو جسم کے اندر ہے بلکہ اس سے مراد وہ قلب ہے جس کے بارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب، ان فی ذالک لذکری، سورہ قاف آیا نمبر 37، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب، اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جس کے پاس دل ہے۔ تو دل تو سب کے پاس ہوتے ہیں لیکن کیا نصیحت سب کے لیے ہے؟ نہیں، اس سے مراد وہ دل نہیں جو خون کو پمپ کرتا ہے، جو جسم میں خون کو کے بہاؤ کو کنٹرول کرتا ہے، وہ دل نہیں، اس سے مراد وہ دل ہے جو رب کائنات کے ذکر کو تسلیم بھی کرتا ہے، قبول بھی کرتا ہے، رب کائنات کی نشانیوں کا مشاہدہ بھی کرتا ہے اور اس سے ان خفیہ اور پوشیدہ باتوں کو بھی سمجھ لیتا ہے جو رب کائنات اس تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اس میں اہل دل کے لیے نصیحت ہے، تو اہل دل وہ نہیں ہے جو ظاہری گوشت کا لوتھڑا رکھتے ہوں،
تو اس لیے جب یہاں سے اس لیول پر آ کر پتہ چلتا ہے کہ بندے کو تسلیم و رضا کی کیفیت کا پیکر ہونا چاہیے، تسلیم و رضا کا پیکر ہونا چاہیے، اسے صبر و شکر کا پیکر ہونا چاہیے۔ یہ وہ مقام ہے جس کے پاس قلب آ جاتا ہے نا، وہ بندہ سراپا سرے تسلیم خم ہوتا ہے۔ وہ پھر کہتا ہے کہ امرت بذالک وانا اول المسلمین، مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے تسلیم کرنے والوں میں سے۔ پھر وہ سراپا تسلیم ہوتا ہے، وہ تسلیم و رضا ہوتا ہے، اور وہ صبر و شکر کا جذبہ اس کے اندر اپنے عروج پر ہوتا ہے، اطمینان و سکون اس پر نازل ہو جاتا ہے، توکل اس کے اندر آ جاتا ہے، اخلاص آ جاتا ہے، تقوی اسے نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ اہل قلب کو نصیب ہوتا ہے۔